ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف بہت خاص بات ہے. ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھیں کہ ہم سنیوں کا عقیدہ کہ اللہ مددگار حقیقی تو تو ہی ہے، لیکن تیری عطا سے، تیری دی ہوئی طاقت سے اگر تیرے بندے کہیں مدد کر رہے ہیں تو ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف. جانتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کام تو ہو رہا ہے نہیں، اس میں فلاں کا ہاتھ ہے. کیا مطلب؟ یہ کام ہو رہا ہے اس میں فلاں کا ہاتھ ہے، یعنی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے جس کو مفسر فرما رہے ہیں کہ ہر مدد کرنے والے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہمیں صاف نظر آتا ہے. اولیاء انبیاء نے جو کچھ مدد فرمائی، یا اللہ اولیاء انبیاء نے جو کچھ مدد فرمائی ہے اور فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے، لیکن ہم نے ہر مدد میں تیری ہی مدد کی. یہ ہے سنیوں کا عقیدہ. ہر مدد میں کس کی مدد نے کیا؟ اللہ کی مدد ہے. یہ سنی کا اور جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر مانگا. یا اللہ تیرا غیر سمجھ کے نہیں مانگا، تیرا دوست، تیرا خاص، تیرا اپنا جس کو سمجھا اسی سے مدد مانگا ہے. فرما رہے ہیں کہ جس سے مدد مانگی تیرا سمجھ کر مانگا اور تیری مدد کا مظہر جان کر مانگا. جو اس کے خلاف ہے کچھ پر توقع نہیں ہے، کچھ پر بھروسہ نہیں کرتا. اس کا ترجمہ آپ نے سمجھا. ترجمے کے اندر حرف ہے، اس کو بولتے ہیں گھیر کر کوئی بات بتلائی جاتی ہے. گھیر کر بات بتلائی گئی ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی پوجا کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. تو میرے محترم دوستو، اس آیت کریمہ کو حال بنا کر ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. بہت سارے بولے بھلے مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہوئے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ جب تم وعدہ کر چکے ہو اپنے رب سے کہ تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، جب یہ وعدہ کر چکے تو پھر کسی اور سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ مزاروں پر کیوں جاتے ہو؟ ولیوں کی بارگاہ میں جا کر مدد کیوں مانگتے ہو؟ اس طریقے کا سوال اٹھاتے ہیں. ولی اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے ہیں؟ اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ درگاہوں پر کیوں جاتے ہیں؟ جب تم نے طے کر لیا کہ تمہیں مدد اپنے رب سے ہی مانگنا ہے تو ولیوں سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ وہ تو غیر اللہ. ایسا کہتے ہیں ہم اور آپ. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ سب سے بڑی بھول ان کی یہ ہے کہ انہوں نے ولیوں کو غیر اللہ کہہ دیا. یہ سب سے بڑی بھول ہے. وہ غیر اللہ نہیں، وہ ولی اللہ. ولی کے معنی ہیں دوست اور اپنے. تو آپ اس کا جو بھی معنی لیجیے
साथ आप हालात के सामने पेश करना चाहता हूँ कि हमारा मुआशरा इनकी बहकाने वाली बातों में ना आने पाए। ये सिर्फ जाहिर की देखते हैं, बस इतना देखते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जिसका माना है कि या अल्लाह हम तुझे ही पूजें और तेरी ही मदद चाहें। बस सिर्फ जाहिर देखकर ये कहने लगते हैं कि वलियों की बारगाह में मत जाओ, अल्लाह के सिवा बंदों से मत मांगो। मगर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपके सामने पेश करूं कुरान करीम की बहुत सारी आयतें, एक नहीं बहुत सारी दूसरी आयतें खुद दर्ज दे रही हैं, हुक्म दे रही हैं कि बंदों से मदद करो। आइए मैं आपको बहुत ही जल्दी से सुनाता हुआ चलता हूँ। देखिए कुरान करीम के अंदर एक आयत मुबारक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ ईमान वालों, मदद लो सब्र से और नमाज से। बताइए सब्र और नमाज क्या है? खैरुल्लाह। फिर दूसरी जगह कुरान करीम फरमाता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम लोग अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यंसुरकुमुल्लाह, तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। देखिए परवरदिगार आलम गनी है, बेनियाज है, इसके बावजूद बंदों से मदद लेगा। और परवरदिगार आलम खुद गनी है, बेनियाज है, अगर फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर लोगों तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बेनियाज होकर वो खुद बंदों से मदद फरमा रहा है, तो हम मुहताज बंदे होकर अगर बंदे से मदद ले ले तो कौन सा गलत है? आइए बहुत जल्दी जल्दी हम एक आयत कई और सुनाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह की राह में मेरे मददगार कौन लोग हैं? कुरान करीम के अंदर है क़ालू नहनु अंसारुल्लाह। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने फरमाया था कि हम लोग मददगार हैं। मतलब ये निकला कि हजरत ईसा पैगंबर हैं। क्या है? अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने बंदों से मदद लिया, इससे और इसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर आ गया है। और यहीं तक नहीं, असली में हम ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये जो जमात है ये अलग अजीब सी जमात है, ये अजीब लोग हैं। बस जाहिर को देखते हैं और जाहिर के एतबार से फतवा लगा देते कि बस अल्लाह से मांगो, बंदों से मदद मत मांगो, ऐसा कहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए कुरान करीम की एक ही आयत नहीं, कई एक आयत इसका दर्ज दे रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बंदों से मदद लिया, उसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर आ गया है। और एक बड़ी खास बात बता दूं, अंसार को जानते हैं कि नहीं आप? अंसारी किसे कहते हैं? मदीने के सहाबाए किराम जिन्होंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की मदद फरमाया, मदद फरमाने वाले सहाबाए किराम को अंसारी कहते हैं। अंसार उनका नाम ही पड़ गया, जिससे पता चलता है कि इन बंदों ने रसूलुल्लाह की मदद फरमाई। और यहाँ पता चलता है कि प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदा था कि बंदों से मदद ले सकते, बंदों से मदद ले सकते। तभी तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंसार से मदद लिया था कि मदीना के अंसार ने हुजूर की भी मदद फरमाई थी और हुजूर के साथ जितने भी मुहाजिरीन थे सबों की मदद फरमाई। तो अगर बंदों से मदद लेना शिर्क होता, अगर बंदों से
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں، ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کریں، تو بظاہر لگتا ہے کہ بندوں سے مدد مانگنے سے روکا گیا. اور ان آیتوں کو دیکھیں جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندوں سے مدد مانگنے کا حکم ہے، اجازت ہے. تو اس لیے ایسی آیتوں کے درمیان تطابق اور مطابقت یوں ہوگی کہ جس آیتوں میں بھی جس جگہ بھی ایسا سمجھ میں آئے کہ بندے سے مدد طلب کرنے سے روکا گیا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ حقیقی مدد وہاں مراد ہے. کون سی مدد مراد ہے؟ حقیقی مدد. اور جس جگہ بھی یہ حکم دیا گیا کہ بندوں سے مدد طلب کرو تو وہاں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مدد بالواسطہ مراد ہے. کیا مراد ہے؟ مدد بالواسطہ مراد ہے. ورنہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لوگ جو مدد کا انکار کرتے ہیں، بندوں کی مدد کا، یہ چل پھر نہیں سکتے. یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے کہ بس اللہ سے مانگو اور کسی سے مت مانگو، کہتے ہیں نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے روزمرہ کے ایام میں ہر لمحہ یہ غیر کی مدد پہ چلتے ہیں، بندے کی مدد پہ چلتے ہیں. آپ دیکھیے، ایک انسان اپنی پیدائش سے لے کر قبر میں جانے تک بندے کی مدد کا محتاج ہے. دیکھیے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کی مدد سے ہی پیدا ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے تو دائی کی مدد سے پرورش پاتا ہے. شفا پاتا ہے، طبیب کی مدد لے کر شفا پاتا ہے. علم و حکمت حاصل کرتا ہے تو استاد کی مدد لے کر حاصل کرتا ہے. اسی طریقے سے مالداروں کے یہاں جا کر کام کاج کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، وہاں بھی مدد لیتا ہے اور لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت ہو جاتی ہے. اور مرنے کے بعد بھی بندے کی مدد کا محتاج رہتا ہے کہ کوئی بندہ ہی اسے نہلائے، کوئی بندہ ہی اسے نہلائے گا. اور یہی تک نہیں، بندے کی مدد کا محتاج رہتا ہے اس بات میں بھی کہ کوئی بندہ ہی لے جا کر اسے دفن و کفن کرے. دفن و دفن میں بھی ایک انسان بندے کا محتاج ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگو، کیا کہے؟ مدد صرف اللہ سے مانگو، تو اس کو کیا چاہیے؟ بغیر ماں باپ کی مدد سے پیدا ہو جائے. ہوتا ہے کیا؟ اسے چاہیے بغیر استاد کی مدد سے علم و حکمت حاصل کر لے؟ نہیں ہو سکتا. مگر کہنا یہ ہے کہ پروردگار عالم حقیقی مددگار ہے، مگر اس کے باوجود اس کے مدد کرنے کا دو طریقہ ہے. اس کے مدد کرنے کا دو طریقہ ہے. کبھی وہ بلا واسطہ مدد فرماتا ہے اور کبھی بالواسطہ مدد فرماتا ہے. کبھی بلا واسطہ ڈائریکٹلی مدد فرما دیتا ہے اور کبھی کبھی بالواسطہ مدد فرماتا ہے، سبب بنا دیتا ہے. اسی چیز کا انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں. اور میں بتا دوں آپ کو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بندوں سے مدد مت مانگو، ان کو آپ جان لیجیے خود ان کا مدرسہ ہمارے مدرسے سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ان کا مدرسہ دارالعلوم ہمارے مدرسوں سے بڑا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیے وہ مدرسہ کس کی مدد سے چلتا ہے؟ مسلمانوں کی ہی مدد سے چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ وہ کیوں کہ بندوں سے مدد لیتے ہیں؟ اگر ان کا کہنا ہے کہ صرف اللہ سے مدد لیا جائے تو پھر مدرسہ کھول لیا جائے، طلبا کو بلا لیجیے اور یا اللہ تیری مدد چاہیے، کرتے رہیے. آپ ہو سکتا ہے لیکن وہ خود نہیں کرتے. اور ہم جب مدد اللہ والوں سے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ اللہ والوں سے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگو. تو معلوم ہے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے روزمرہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی غیر کی مدد سے خالی نہیں ہے.
کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ زندوں سے لے سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ زندوں سے مدد لے سکتے ہیں، مردوں سے مدد نہیں ہے. یہ دیکھیں کہنا بھی بہت غلط ہے. اس لیے ہمیں آپ کو آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. وہ اصل میں تکبر کے شکار ہیں. کیا چیز کے؟ ان کی بولی ہر بولی تکبر سے مانگتے ہیں. تکبر بھلی بولی ہے. وہ اپنی زندگی پر فخر کرتے ہیں اور مردوں کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہر وقت. ابھی کہتے ہیں کہ یہ مر گئے، سڑ گئے، مٹی میں گل گئے، انہیں کیا طاقت ہے، ان سے کیا مدد لینا. ان کے پاس جاتے ہو، کھڑے ہو جاتے ہو، شرک کرتے ہو، درگاہ میں جاتے، ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ سے مانگو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد لے سکتے. جب پھنس جائیں گے تو وہ ایسے کہیں گے کہ زندوں سے مدد لے سکتے ہیں، مردوں سے مدد نہیں لینا. یعنی درگاہوں پہ مت جاؤ. ہم نے کہا کہ کیوں ایسا، درگاہ پہ کیوں نہیں جائیں؟ تو بولے ارے معاملہ یہ ہے کہ آپ قبر کے اندر جو مردے ہیں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ شرک ہے، یہ غیر خدا کی عبادت ہے. میں نے کہا کہ جناب مولانا صاحب آ کر مردے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جانا شرک ہے، تو پھر یہ تو آپ بھی کرتے ہیں. کیا کام ہے یہ؟ کام تو آپ بھی کرتے ہیں. وہ بولے ہم کب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ جناب آپ مولانا ہیں، فرض کیجئے آپ کے والد مر گئے، آپ کے والد مر گئے تو ظاہر ہے کہ محلے کے لوگ کہیں گے کہ جناب آپ مولانا بھی ہیں، آپ صاحبزادے بھی ہیں، آپ حق رکھتے ہیں، آپ نماز جنازہ ادا کیجیے، امامت کیجیے جنازے کی. کہیں گے کہ نہیں؟ اور دیکھیے میرے محترم دوستو، اسلام کی نظر میں مردے کا کیا مقام ہے، مردے کی کیا اہمیت ہے اسلام کی نظر میں. دیکھیے جب ایک انسان زندہ رہتا ہے تو اپنی زندگی میں جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو امام کے پیچھے رہتا ہے کہ نہیں رہتا. لیکن مردے کے مقام کو دیکھیے کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو جنازہ آگے اور امام صاحب پیچھے. یہ ہے مردے کا مقام. اسلام نے مردے کی اہمیت اور اس کی تعظیم کا درس دیا. جسے اسلام کا نظریہ ہوگا وہ تعظیم کرے گا، مردوں کی تعظیم کی بولی بولے گا. اور جس کے اندر اسلام کا نظریہ نہیں، داڑھی اور ٹوپی اور جبہ کبا تو ہے، تو بس وہ مردوں کی توہین کی بولی بولے گا. بہرحال لوگ کہیں گے کہ جناب مولانا صاحب آپ پڑھائیے. مولانا صاحب پڑھانے لگے جنازہ. جیسے ہی نماز جنازہ پڑھایا میں نے کہا کہ مولانا صاحب اب بتائیے کہ یہ آپ کے والد صاحب جو لکڑی کی صندوق میں رکھے ہوئے ہیں وہ مردہ ہے کہ نہیں؟ ان کے سامنے بھی آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ آپ بھی شرک کر رہے ہیں. پتا چلا کہ وہی مردہ جو لکڑی کے تابوت میں ہو، زمین کے اوپر ہو تو مردہ ہے، تو کیا زمین کے اندر جا کر خدا بن جائے گا؟ زمین کے اندر بھی مردہ ہے. تو یہاں اگر ہم آپ کسی کے سامنے، کسی مردے کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے تو یہ شرک نہیں ہوا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قبر پر جا کر، درگاہ میں جا کر کسی ولی کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہو جائے تو یہ بھی شرک. مگر تو ولیوں سے دشمنی ہے. کیا ہے؟ ولیوں سے دشمنی ہے. پھر وہ بولتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا کون بولتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ والوں سے دشمنی ہے؟ یہ اللہ والوں کو، ولی اللہ کو غیر اللہ کہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ والوں کو یا لگا کر پکار دیتے ہیں. مردوں کو کیا لگا کر پکارتے ہیں؟ یا لگا کر پکارتے ہیں. اور یا لگا کر
پکارا جاتا ہے یا لگا کر؟ اس طریقے سے ہمارے نوجوان مسلمانوں کو وہ بہکاتے ہیں. مگر میں نے کہا کہ اگر یا لگا کر مردوں کو پکارنا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، تو اس میں میری کیا تخصیص ہے؟ یہ شرک اور حرام کا کام تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں. کیا کہا ہم نے؟ یہ شرک اور حرام کا کام آپ لوگ بھی کرتے ہیں. بولا کیسے؟ ہم نے کہا اس طریقے سے کہ آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں کلمہ بولو، چاہے دل سے پڑھیں چاہے زبان سے پڑھیں، یہ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پڑھتے ہیں کہ نہیں کلمہ؟ میں نے کہا جناب کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کے امتی میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی ہدایت فرمائی ہے اور یوں فرمایا ہے کہ میرے ماننے والوں جب قبرستان جایا کرو تو مردوں کو سلام کیا کرو. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اچھا ہم ایک بات آپ حضرات سے پوچھتے ہیں کہ سلام فرمایا ہے تو معلوم آپ کو مردوں کو سلام کرنے کی اہمیت اسلام میں کتنی ہے؟ صرف ایسا نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جاؤ سلام کر دو، جب جانا قبر والوں کے پاس تو سلام کرنا اتنا ہی نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ سلام کیسے کرنا ہے. قبر والوں کو سلام کیسے کرنا ہے؟ تو آپ حضرات بتا سکتے ہیں یہاں پر کہ قبر والوں کو کیسے سلام کرنا ہے؟ بتائیے. سبحان اللہ، الحمدللہ. کیا سلام کریں گے دوستوں؟ بولیے السلام علیکم یا اہل القبور. کیا لگائیں گے؟ یا. یہ بہت جھگڑے والا لفظ ہے کہ نہیں؟ حرف ایسا حرف ہے کہ اس کا استعمال ہم لوگ کر لیتے ہیں تو جھگڑا کرا کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر ہم یا نبی کہتے ہیں، یا خواجہ غریب نواز، یا غوث اعظم علی مدد، یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، تو جیسے ہی پڑھتے ہیں وہ لوگ جھگڑا کھڑا کرتے ہیں. خود کھڑے نہیں ہوتے مگر جھگڑا ضرور کھڑا کر دیتے ہیں. مگر میرے دوستوں بزرگوں، یہاں پر ہمیں آپ کو ایک درس ملتا ہے کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم غیب دیا تھا اس کی بنیاد پہ آپ جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ یہاں سے چڑھیں گے. یہاں سے چڑھیں گے، یہاں سے چڑھیں گے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سلام کرنے کے طریقے میں بتا دیا کہ سلام کیسے کرنا. السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دینا. اس لیے کہ حضور جانتے تھے کہ کچھ لوگ ہوں گے تو مردوں کو سلام سے تو نہیں چڑھیں گے مگر یا سے ضرور چڑھیں گے. تو حضور نے یہ درس دیا کہ وہاں پتا چل جائے گا کہ جو میرا ماننے والا ہوگا، جو میرا ماننے والا ہوگا وہ میری یا کو بھی مانے گا اور یا لگا کر قبر والوں کو پکارے گا، اور جو میرا نہیں ماننے والا ہوگا وہ میری یا کو بھی نہیں مانے گا. الحمدللہ مسلم حضرات حضور کو ماننے والے ہیں اور حضور نے قبر والوں کو یا لگا کر سلام کرنے کا حکم دیا. تو ہم قبر والوں کو کیسے سلام کریں گے؟ السلام علیکم یا اہل القبور. بہرحال باتیں تو بہت ہی اچھی ابھی آنے والی ہیں، شاید وقت ہو گیا ہے 6 منٹ ہے. تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں مت جاؤ، ان سے مدد مت مانگو. قرآن میں سکھایا جا رہا ہے ایاک نستعین، صرف اللہ سے مدد طلب کیا جائے. ولیوں سے، غیر اللہ سے، بندوں سے مدد مت مانگو. تو میں جو ابھی بتانا چاہتا ہوں کہ بندوں سے مدد کیوں مانگیں گے. دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے کہ جاؤ اور سلام کرو قبر والوں. ان سے پوچھتے ہیں ہم کہ ہم نے کیوں قبر والوں سے سلام مدد نہیں مانگے. غیر
कहते हैं कब्र में मिट्टी का एक ढेर है, उसको क्या सलाम करोगे? ये ऐसा कहता है। बताइए क्या जवाब दूंगा? मुसलमानों, मैं कहता हूं कि कब्र में मिट्टी का ढेर नहीं है। अगर मिट्टी का ढेर हो कब्रों के अंदर तो लाजिम आएगा कि सरकार ने मिट्टी के ढेर को सलाम करने का हुक्म दिया। और फिर यहीं तक नहीं, ये भी कहा जाएगा कि अगर ऐसी ही बात है तो कब्रिस्तान जाने की क्या जरूरत है? मिट्टी के ढेर और कीलम की क्या कमी है? बेलगाम शहर में या हिंदुस्तान में कहीं कमी है? जिधर घूमिए जहां मिट्टी का ढेर नजर आए, अस्सलाम वालेकुम कहते हुए नजर आए। कहते हो बोलिए, कहते हैं? नहीं कहते। तो वो बोलेंगे क्या कि जनाब ठीक है, ढेर को कैसे सलाम करेंगे? सलाम करने के लिए जिंदगी चाहिए। क्या बोलेंगे वो? सलाम करने के लिए जिंदगी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा, सलाम करने के लिए जिंदगी चाहिए, तो फिर जिंदगी वाली चीजें आपके घर में बहुत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर जिंदगी है। आपके घर में मुर्गे भी हैं, मुर्गी भी है, बकरा भी है, बकरी भी है। अगर जिंदगी चाहिए सलाम करने के लिए तो आप जैसे ही अपना घर सुबह सवेरे दरबार खोला कीजिए, जैसे ही मुर्गी नजर आया करे, बस कहिए अस्सलामु अलैकुम अय्युहल मुर्गी। कोई बोलता है? ये कहते हैं कि सलाम करने के लिए जिंदगी चाहिए। तो हम कहते हैं अगर जिंदगी बस काफी है तो जैसे ही मुर्गी नजर आए क्या कहना? अस्सलामु अलैकुम या अय्युहल मुर्गा। कहते हैं नहीं कहते? तो फिर वो बोले, कौन बोल रहे समझ रहे ना? तो लोग बलियों की बारगाह में हमें और आपको जाने से रोकते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि जनाब सलाम करने के लिए कुछ और चाहिए। मैंने कहा क्या चाहिए? वो बोलते हैं कि जिंदगी भी चाहिए और अक्ल व शऊर भी चाहिए। क्या चाहिए? तब उसको सलाम किया जाए। ये मुर्गा मुर्गी को अक्ल व शऊर नहीं है, इसलिए उसको सलाम नहीं करना। हमने कहा अच्छी बात है। अगर अक्ल व शऊर चाहिए सलाम करने के लिए तो फिर आप सड़क पे घूमते रहते हैं, सामने आपके कभी कभी गंगा राम आता है, कभी कभी जमुना दास तशरीफ लाते हैं, तो आप उनको सलाम करते कि नहीं करते? बोलिए, वो लोग करते हैं सलाम? बोलिए, जमुना